سر یہ کہا جاتا ہے کہ سنت کی اہمیت زیادہ ہے حدیث سے، یہ عام طور پہ سنتے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سوری جو کیا، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور جو کہا اس کے مقابلے میں کم اہمیت ہے. کیا یہ تو سوال ہی ثانوی ہے. پہلا سوال یہ کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ وہ جی وہ پہلے وہ سوال کریں گے تو پھر اگلی بات شروع ہوگی نا. وہ ہے اس میں آپ کا؟ جی ہے. اچھا دیکھیں نا، کرامت ہوگی میری. تو وہ اس لیے ہوئی کہ مجھے رات کو بھی فون آیا تھا ایک بندے کا کہ جی سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے. جی فرق ہے. میرا ایک کلپ بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور مسئلہ نمبر 115 حفاظت قرآن کا معجزہ اور سنی شیعہ کا اختلاف. اس میں قرآن کی 7 قرات کا اختلاف، اسی طریقے سے سنت اور حدیث کا. اور میں نے اس میں کہا ہے کہ قرآن سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے اور سنت مقدم ہے قرآن پر. میرے جملے پہ غور کرنا ہے. سنت مقدم ہے قرآن پر. کیوں؟ قرآن کے نزول سے پہلے کی سنتیں چل رہی تھی. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہے. اللہ نے حج کے مہینے قرآن میں بتائے نہیں ہیں، کہا یہ سب کو پتا ہے کیونکہ سنت ابراہیمی سے ٹرانسفر ہو رہے تھے. قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنت کو دلیل بنا رہا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. حج کے مہینے کون تھے؟ رمضان کے فوراً بعد والے مہینے، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے کوئی جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا، کئی مہینے پہلے یہ احرام باندھ کے ان کو چلنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ پہنچتے تھے، یہ سفر اختیار کرتے تھے اور راستے میں احرام باندھتے تھے. تو سنت مقدم ہے، یعنی سنت پہلے سے ہے، قرآن بعد میں آیا ہے. اور قرآن کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے؟ سنت سے. سنت ہی کو ہم عملی تواتر بھی کہتے ہیں، اسی کو اجماع امت بھی کہتے ہیں. تو سنت اور اجماع امت یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس قرآن کی اتھینٹسٹی سنت ہے. یعنی ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ تو اگر میں کو کتاب لکھ کے اس کے اندر لکھ دوں یہ محفوظ ہے، اس کو ایکسٹرنل سورس کیا بتائے گا کہ یہ واقعی محفوظ ہے؟ وہ سنت ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس اس قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، اس کے جتنے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ کے اثنا عشری ہوں، اسماعیلیہ ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے پاس یہی قرآن ہے. تو تواتر اور سنت نے اسے ٹرانسفر کیا. حدیث یہ ہے کہ سنت کو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس کا جمع کیا گیا 30 صدی ہجری کے اندر. اب امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کے اندر پورا نماز کا طریقہ تو انہوں نے بھی لکھا. ہم بھی جب نماز کا پمفلٹ لکھتے ہیں 140 حدیث لکھی ہیں، کچھ بخاری سے، کچھ مسلم سے، پھر ابو داؤد سے. اگر بخاری میں پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے تو امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ حدیثوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، سنت کی وجہ سے پڑھتے تھے. کیونکہ صحابہ نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، یہ چین چلی. وہی 30 صدی ہجری میں اسی چین کو ریٹن فارم میں جمع کیا گیا. سنت ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے حدیث سے. سنت کو ریٹن فارم میں جو ریکارڈ رکھا گیا وہ حدیث ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ ایکویلنٹ ورڈ ہے. کیوں بھائی؟ سنت کا ہی ریکارڈ ہے حدیث. بخاری مسلم میں جو احادیث لکھی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنتیں ہی ہیں، ان کو ریٹن فارم میں رکھا گیا. تو بخاری مسلم نہ بھی ہوتی، کئی ایک سنتیں بخاری مسلم کے بغیر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. یعنی کسی سے حدیث میں موجود نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے کیسے دفنانا ہے، لیکن امت نے سنت اور تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر کیا کہ ہم مردے کو قبلہ رخ دفناتے ہیں. یہ سنت ہے، اجماع ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت اور سنت ہے. تو یہ گاندھی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ سنت مقدم ہے، اور یہ حقیقت بات ہے. باقی یہ جو ہے نا کہ حدیث وہ بھی سنت ہی کی ایک فارم ہے، ریٹن ریکارڈ ہے. اب ایک سنت وہ ہے جو 1400 سال بعد ہم تک پہنچی، ایک وہ سنت ہے جو 8 سے 1200 سال پہلے فریز کر دی گئی. آپ تو انجینئرنگ کی فیلڈ کے نا، کہتے ہیں ڈرائنگ فریز کر دینا. وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی جو 1200 سال پہلے فریز ہوئی، جو آج تک فریز نہیں ہو رہی وہ ہے. سنت اور اجماع وہ مانا جائے گا جو پوری دنیا میں ایک ہو. اگر انڈیا پاکستان میں سنت یہ ہے کہ قبروں سے مانگو، سعودیہ والے کہتے ہیں شرک ہے، تو یہ سنت نہیں ہے. سنت ہوتی ہے پوری امت ایک ہی بات کرے. جیسے پوری امت کہتی ہے نمازیں 5 ہیں، پوری امت کہتی ہے نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، پوری امت کہتی ہے فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 ہیں. یہ سنتیں ہیں. سنت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ رائے ونڈ میں گیا تو مطلب وہاں پہ اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے فرض نماز کے بعد.
لیکن رائے وینڈ سے جیسے ہی باہر نکلے سارے دیوبندی فرض کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں اور اہل حدیث کو کہتے ہیں تکو جی دعا ہی نہیں مانگتے. تو یہ کون سی سنت ہے جو رائے وینڈ میں جا کے سنت مان جاتی ہے, باہر نکل کے وہ بدعت مان جاتی ہے؟ یا وہاں پہ بدعت تھی, یہاں نکل کے سنت ہو گئی. سنت وہ ہوتی ہے جو سب یونینیمسلی ایگریڈ ہو, اجماع اس کو کہتے ہیں, عملی تواتر. اس کے لیے پھر قرآن اور حدیث سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ پوری امت ہی جب کہ قرآن و سنت یا قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل اس وقت آئے گی جب اختلاف آئے گا. ہمیں کہتے ہیں جی بتائیں جی 17 رکھتے ہیں بخاری مسلم سے ثابت کریں, میں نے کی ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں کروں گا جب تک کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ ہوگا یہ 17 نہیں 18 ہیں. جب اجماع ہے, اختلاف ہی کوئی نہیں ہے, خواہ پانی میں دھاڑی مار رہے ہو, ضرورت ہی نہیں ہے ایک چیز کی, ایک اختلاف ہے ہی نہیں ہے. آپ کہیں جی یہ ثابت کریں کہ قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. بھائی سورہ بقرہ میں 2 رکوع ہیں, لیکن میں نہیں کہتا, میں اس کے بغیر ہی کہتا ہوں بتاؤ کس کا عقیدہ ہے کہ قبلہ رخ نماز نہیں ہونی چاہیے. جب اختلاف آئے گا پھر دلیل ہوگی. ایک بندہ کہتا ہے جی سبز پگڑی سنت ہے, ہم کہتے ہیں جائز ہے. سنت جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہے, سبز بھی جائز ہے, نیلی باندھیں, سرخ باندھیں, جو مرضی باندھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ سنت کہہ کے کریں گے بات تو ہم کہیں گے بھائی دلیل لے کے آؤ. تو حدیث کا ریکارڈ جو موجود تھا فریز ہوا, بعد میں تو ہر جگہ کی سنتیں علادہ ہو گئی. جو اجماعی سنتیں ہیں وہ ظاہر ہے, امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی کوئی مل جائے اور وہ سنت کے خلاف ہو, اجماع کے خلاف ہو, وہ حدیث نہیں مانی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی, چاہے صحیح بھی ہے یا درایتن وہ صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. المستدل علاقے میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, میں نے اجماع کے اوپر پورا لیکچر دیا مسئلہ 31 کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اگر پوری امت کوئی ایک بات کر رہی ہے اور حدیث میں کچھ اور آ گیا ہے, وہ حدیث ہی منسوخ ہوگی یا مردود ہوگی یا ضعیف ہوگی یا من گڑت ہوگی. اگر صحیح بھی ہوگی درایتن وہ صحیح نہیں ہوگی, درایتن بھی صحیح ہوگی تو منسوخ تصور کی جائے گی. لیکن سنت کے خلاف ہو, اجماع کے, انڈیا پاکستان کے مولویوں کی بنائی ہوئی سنتیں نہیں, جس کو پوری امت نے سنت مانا ہو. تو یہ ہے سنت اور حدیث کا فرق. اب آپ وہ سوال جب کریں گے نا دوبارہ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے سوال کیا وہ آپ حدیث تقریری, حدیث قولی اور حدیث فعلی کے اعتبار سے بات کر رہے تھے. جو آپ نے سوال کیا حدیث تقریری یا سنت تقریری, یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لیں قولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا, حدیث قولی یا سنت قولی ہوگی. دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا, یہ حدیث فعلی ہوگی, یہ سنت فعلی ہوگی, طریقہ ہو گیا. اور تیسرا ہے حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے, آپ نے اس کو غلط نہیں کہا, کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے اس کو غلط کہنا, ورنہ وہ شریعت بن جاتی ہے. جیسا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت گٹھلیوں میں کچھ پڑھ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب اس کو اس طریقے سے منع نہیں فرمایا میں اس سے آسان عمل تمہیں بتاتا ہوں. یہ گٹھلیوں میں پڑھنے کا جواز ہے, اجتماعی ذکر کا نہیں, انڈیویجول تسبیح کو پڑھے, میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے, جائز ہے. اسی طرح جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ہے لیکن صحیح سند صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا, آپ کھڑے ہو گئے اور آپ فرمایا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کل کو کوئی شخص 4 رکعتیں فجر کی پڑھنا شروع کرے, اس نے کہا یا رسول اللہ میری جو پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں. فوراً بات یہ کہتا ہے نہیں وہ سورج نکلے کا انتظار کرے, اونی دیر کے نہیں انتظار کرنا ہے, اگر وہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی کر سکتا ہے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل تینوں قائل ہیں اس مسئلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عرض کی کہ میں یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھوں, آپ خاموش ہو گئے. اسے کہیں گے حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کام ہوا, آپ نے منع نہیں کیا, تو وہ انڈورس ہو گیا پروفٹ کی طرف سے. حدیث قولی آپ کا فرمانا, حدیث فعلی آپ کا کر کے دکھانا, حدیث تقریری آپ کے سامنے ہونا, اور آپ خاموشی اختیار کر لیں. اب جو قولی اور فعلی کا جو تضاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا, وہ کہتے ہیں جی جو آپ فرمائیں گے نا وہ بہتر ہوگا, جو آپ کریں گے وہ کم بہتر ہوگا. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو کسی حد تک یہ بات درست ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خاص ہو, وہ امت کو تعلیم نہ کیا جائے. مثلا ایک وقت میں 11 شادیاں آپ کی, یہ حدیث فعلی تو ہے نا, تو کیا یہ آپ امت کو تعلیم کریں گے؟ نہیں.
آپ کہیں گے نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. وہ اس کانٹیکسٹ میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے فرمان کو ترجیح ہوتی ہے آپ کے عمل کے اوپر, کیونکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے خاص ہوتا ہے, جیسے وصال کے روزے رکھنا, بغیر افطار کیے اور سحری کیے روزے مسلسل رکھنا. یہ سنت تو ہے, حدیث فعلی تو ہے, لیکن یہ حدیث قولی نہیں ہے, بلکہ حدیث قولی اس کے الٹ ہے. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے, بخاری مسلم میں, نہ رکھو. تو اب بات سمجھ آئیے آپ کو, اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جائے. تو پھر اس کا مطلب سر یہ ہے کہ جو حج تمتع کرتے ہیں لوگ, وہ پھر زیادہ بہتر ہوگا بنسبت حج قران کے, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو کہا وہ اس کی جی بالکل بہتر ہے. میرا جو حج والے لیکچر ہیں 54 A B C D, اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے حج جو ہے وہ احرام نہیں اتارا تھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہوئے تھے. آپ فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا, یعنی میں بھی جانور نہ لایا ہوتا, میں حج تمتع کرتا. تو حج تمتع یقیناً افضل ہے. یہ میری بات کی تائید ہو گئی کہ حج تمتع پہ آپ نے امت کو ایمفسائز کیا. خود قران کیا وہ مجبوری کی وجہ سے کیا, لیکن حج تمتع کو آپ نے افضل قرار دیا ہے. اور صحابہ نے پوچھا یہ حج تمتع آپ کے ساتھ خاص ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ داخل ہو گئے, کیونکہ مشرکین عرب کی یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ وہ سفر کے حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو عیب سمجھتے تھے. آپ نے اس رسم کو توڑا کہ اس سفر میں دونوں فیسلٹیز ویل کرو پہلے, اور پھر فائدہ بھی ہے نا کہ آپ کو احرام کی پابندیوں سے نہیں گزرنا پڑتا. میں نے بھی حج تمتع کیا ہے 2007 کے اندر, جو 18 دسمبر منگل والے دن حج ہوا تھا. 2007 میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری میں آیا تھا, ایک دسمبر میں. میں نے دسمبر والا کیا تھا. تو ہم نے حج تمتع ہی کیا تھا, بلکہ پوری دنیا میں زیادہ لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں, 90% سے زیادہ لوگ. تو وہ اس میں آپ کو عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر قربانی بھی کرنی ہوگی. حج افراد کے لیے قربانی نہیں ہوتی, حج قران کے لیے بھی قربانی ہے, لیکن وہ حج قران وہ ہے جو 7 قربانی کا جانور لے کے آتا ہے. تو یقیناً حج قران جو ہے وہ افضل نہیں ہے, اگرچہ حضور نے خود کیا ہے, لیکن وہ آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ میری یہ مجبوری تھی, تعلیم آپ نے وہ فرمایا.